قابل تکریم حضرات ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج آپ کے سامنے ہم بہت ہی خاص مدعا یعنی دعوت و تبلیغ کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے اور اس کی کتنی شکلیں بنتی ہیں اور یہ کام کب سے شروع ہوا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کریں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو پورا دیکھیے گا تاکہ حاصل کلام سمجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت کو لے لیتے ہیں، چھٹا پارہ سورہ مائدہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، حاضرین غائبین تک میرا پیغام پہنچا دے۔ تو نفس تبلیغ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ پر نفس تبلیغ فرض ہے۔ میں نے آیت اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب دعوت و تبلیغ کا مفہوم کیا ہے؟ معنی ہے پہنچا دیجئے دین کی بات، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ نے شریعت اتاری ہے وہ انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آنے والا ہے، تو اب یہ کام ہمیں ہی کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو حکم اللہ کے رسول کو دیا گیا ہے وہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اور فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کا مفہوم ہوا دین کی باتوں کو پہنچانا۔ اب یہ تبلیغ کا کام کب سے شروع ہوا؟ تو قرآن کی آیت ہی بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے یہ کام شروع ہوا ہے اور یہ کام لگاتار چلا آیا ہے۔ آج 27 جولائی 2021 اس وقت تک اللہ کے رسول کے زمانے سے کبھی بھی دعوت و تبلیغ کا کام بند نہیں ہوا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اب اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں کہ ہر زمانے میں اللہ والوں نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اکرام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ کام کیا ہے۔ شکلیں مختلف رہی ہیں، شکلیں بدلتی رہی ہیں، لیکن کام دعوت و تبلیغ کا جاری رہا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں مروجہ دعوت و تبلیغ کی، چلہ 4 مہینے والے جماعت کی۔ تو دیکھیں الحمدللہ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے اس کام کو کھولا اور اس کی برکات ثمرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ شرابی، کبابی، پاپی اللہ سے توبہ کر گئے، اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ نے ایک خاص شکل ان پر کھولی اور انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ تو اس کو بھی دعوت و تبلیغ کہا جائے گا، اس کو ہی دعوت و تبلیغ نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو بھی دعوت و تبلیغ کہا جائے گا۔ اسی طرح خانقاہی نظام کو لے لیجئے تو وہاں بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے۔ مدارس کا نظام لے لیجئے، وہاں بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سی شکلیں جو علماء حق اہل السنت والجماعت کی ماتحتی میں کی جا رہی ہو، تو وہ شکلیں تمام کی تمام صحیح ہے، درست ہے اور دعوت و تبلیغ کی شکلوں میں آتی ہے۔ اب ایک بہت زیادہ جو چیز لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے اور ہم کم علمی کی بنیاد پر اپنے ذہن میں وہی بٹھائے جا رہے ہیں کہ جو مروجہ دعوت و تبلیغ ہے، میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ کئی لوگ کرسی پر بیٹھ کر یہ بولتے ہوئے سنے جاتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ فرض عین ہے، یہ مروجہ دعوت و تبلیغ کرنا فرض عین ہے۔ یہ کب سے فرض عین ہو گیا بھائی؟ قرآن حدیث میں تو ایسی کوئی قید تھی نہیں، اور حضرت جی الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 96 سال پہلے اس کام کو شروع کیا۔ 1925 میں دعوت و تبلیغ کی بنیاد پڑی ہے، مروجہ دعوت و تبلیغ کی۔
تو اس سے پہلے فرض عین چھوٹ گیا تھا لوگوں سے، تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تک دین کس نے پہنچایا؟ ان تک کیسے تبلیغ پہنچ گئی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس لیے مروجہ دعوت و تبلیغ کو فرض عین کہنا یہ کہیں نہ کہیں قرآن اور حدیث کے خلاف ورزی ہے، قرآن اور حدیث میں تحریف ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ لوگ اس میں لگے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، یہ ایک ترتیب وار جماعت ہے، اس طرح کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ فرض عین ہے اور اس میں لگنا ضروری ہے، اور جو نہیں لگے گا اس کی عزت ہم نہیں کریں گے، چاہے عالم ہو اس کا سال نہیں لگے گا تو ہم عزت سے نہیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے اپنے لوگوں میں کم علمی کی وجہ سے آتی چلی جا رہی ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں امید کروں گا اور خلاصہ ایک لفظ میں بولوں گا کہ دعوت و تبلیغ فرض ہے، دعوت و تبلیغ فرض ہے، لیکن طریقہ دعوت و تبلیغ کے کرنے کا طریقہ اللہ نے فرض قرار نہیں دیا ہے۔ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اور کوئی پرسنل میں کسی سے ملاقات کرتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، یا کسی غیر مسلم بھائی کو اسلام سمجھاتا ہے، تو وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اور اصل دعوت و تبلیغ، انبیاء کی دعوت و تبلیغ یہی تھی کہ وہ حق کو بیان کرتے تھے اور لوگوں کو اسلام اور کلمہ پڑھایا کرتے تھے۔